بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لیکن سرفراز بھائی، تھوڑا سا تردد ہے ہمیں۔ سرفراز بھائی، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ تائی جان سازشی ذہن کے مالک ہیں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ان کی شخصیت مشکوک رہی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاپا کی موت میں انہی کا کوئی ہاتھ ہو، جس کے شواہد مختلف طریقوں سے ملے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس سلسلے میں بڑی گہرائیوں میں جا کر کام کروں گا، اسی لیے میں نے تائی جان سے تعلقات بڑھائے تھے اور انہیں اپنے اعتماد میں لیا تھا۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ تائی جان کے بارے میں جتنی افواہیں اڑائی گئی ہیں وہ غلط ہیں، تھوڑی سی خود پسند ضرور ہیں، لیکن مجموعی طور پر سادہ دل اور سادہ طبیعت کی مالک ہیں۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا بھائی جان؟ اور ان واقعات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو پاپا کی موت کے سلسلے میں پیش آئے ہیں؟ چاند خان اور چودھری عرفان کی موت کو آپ کس خانے میں فٹ کریں گے؟ نادر خان کے شکوک و شبہات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صرف ایک بات کہ سازشی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ معاف کرنا، طیب ابو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم انہیں اندر سے جانتے ہو؟ سرفراز بھائی کے ان الفاظ کو سبھی نے چونک کر سنا۔ میں نے تعجب سے انہیں دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ طیب ابو پر بھی شک کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہوں؟ یار تم نہیں سمجھتے صاحب، بچے ہو بالکل۔ یہ کم وقت دولت انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے، وہ صرف اس کے حصول کے بارے میں سوچتا ہے اور سب کچھ کرنے پر تل جاتا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں صاحب کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، ہم کسی وہم کی بنا پر اسے متون نہیں کر سکتے۔ آپ جو کچھ بھی کہیں بھائی جان، لیکن آپ یقین کریں، طیب ابو کے بارے میں آپ کے الفاظ مجھے پسند نہیں آئے۔ اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میں تائی جان کے بارے میں یہ بات خلوص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنی بری نہیں ہیں۔ انہیں بے شک اپنے آپ کو بزرگ اور درویش ظاہر کرنے کا شوق ہے، لیکن لوگوں کے شوق تو طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی ایسے شوق پر ہم کسی کو بھی برا قرار نہیں دے سکتے۔ تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن میری اپنی رائے یہی ہے کہ تائی جان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ، ان پر غور کرو، تمہارے خیالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ تم سے؟ بتایا تھا نا تم نے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں آتا جاتا نہیں ہوں، آیا جایا کرو۔ اور میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم یہاں آ کر، میرا مطلب ہے اس گھر میں آ کر، ایک حصار میں پھنس گئے ہیں۔ میں طیب ابو کے بارے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور ہم لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے اپنا ایک معیار چھوڑ دیں۔ پاپا نے جب اتنا کچھ حاصل کیا ہے تو کیا پاپا کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اگر ہم پاکستان آئے تو اس کی حیثیت کے مالک ہوں کہ ہمارا اپنا مقام ظاہر ہو؟ پاپا یقیناً اس خاندان پر بھی یہ ظاہر کرنا چاہتے ہوں گے کہ ہم لوگ کس حیثیت کے مالک ہیں۔ تو پھر آپ اس ایک سوال کا جواب دیں گے مجھے؟ میرا لہجہ خود بخود تلخ سا ہو گیا۔ ماما اور دانیہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی تھیں، لیکن سرفراز بھائی نے تحمل سے کہا، ہاں ہاں بولو، آپ کے خیال میں پاپا کو کس نے قتل کیا؟ یہ کام پولیس کا ہے کہ وہ پتہ لگائے۔ اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں باقاعدہ کام شروع کر سکتے ہو۔ اس کیس کو دوبارہ اوپن کرو، ظاہر حسین صاحب سے مشورہ لو، پولیس سے اثر نو تحقیقات کا مطالبہ کرو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ بات کچھ عجیب سا رخ اختیار کر چکی ہے۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ماما اور دانیہ سے بھی۔ یہ جگہ ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے۔ طیب ابو بہت اچھے انسان ہیں، ہم ان کا یہ احسان کبھی نہیں بولیں گے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ہماری بڑی دلجوئی کی، لیکن اب ہمیں یہ جگہ چھوڑنا ہوگی۔ کیا مطلب؟ ڈیفنس میں ہماری بہت سی خوبصورت کوٹھیاں ہیں، میں نے ان میں سے ایک کوٹھی کا انتخاب کیا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی کوٹھی ہے، ہم اسے خالی کرائے لیتے ہیں، اس سے منتقل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ، طیب ابو، سلطانہ، ہیرا بھی اگر چاہیں تو اس کوٹھی میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر کے طائی جان سے ان لوگوں کی صلح کرائے دیتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہماری رہائش ہمارے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کو علم ہے بھائی جان کہ یہاں دادی اماں بھی ہوتی ہیں، یا جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارے پیارے بھی ہوں گے۔ دادی اماں ہوئیں، طیب ابو ہوئے، سب ہمارے سر آنکھوں پر۔ جس کوٹھی کے بارے میں نے فیصلہ کیا ہے
اور جو 15 دن کے اندر اندر خالی ہو جائے گی تم اس کا جائزہ لے لینا۔ 10 خاندان اس میں سما سکتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ افراد بھی نہیں ہیں۔ نہیں بھائی جان، میں نے تایا ابو سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہیں رہوں گا اور ان کے پاس رہوں گا، دادی اماں بھی یہیں ہیں، ہم لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تم رہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، سرفراز بھائی نے بڑے بدلے ہوئے انداز میں کہا۔ ماما پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میرے کانوں میں ایک سرگوشی سی ابھری، نہیں شہاب نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، ہر کام میں عقل و دانش کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، تھوڑے سے نرم بنو، نرمی ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سرفراز بھائی خاموشی سے ایک دیوار کو تک رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، اور سنو شہاب، تائی جان ہمارے انٹروڈکشن کے لیے ایک ہوٹل میں عشائیہ دینا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ہم مقامی سوسائٹی میں روشناس ہوں گے۔ ہمارا کاروبار مختلف لوگوں سے ہے اور یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ان سب پر ہماری حیثیت آشکارا ہو جانی چاہیے۔ بہت سے معاملات سامنے آئیں گے، کیا کہتے ہو؟ تم میں منظوری دے دوں؟ دیکھو، سارے خاندان سے ملا، سب کی عزت کرتا ہوں میں، یہ ہمارے پاپا کا خاندان ہے، ہم اسی دنیا میں زندہ رہیں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تائی جان یا کوئی ہماری بہتری کے لیے اگر کچھ کرتا ہے تو ہمیں اسے ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اس پورے خاندان کو اکٹھا کریں گے اور مل جل کر رہیں گے۔ جو سرگوشی میرے کانوں میں ابھری تھی وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی، وہی آواز جسے میں دادی اماں کی آواز قرار دے چکا تھا، اس وقت بھی وہی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں کچھ وقت خاموش رہا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی جان، آپ کے فیصلے آپ کے اپنے ہوں گے، لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کو تعاون کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب تک میرے پاپا کی موت کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا میں کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تائی جان میرے پاپا کی موت میں ملوث نہیں ہے تو آپ جس طرح بھی چاہیں گے میں آپ کے زیر ہدایت کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا کہ تمہارے فیصلے تمہارے اپنے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ آپ جب بھی تائی جان کے ساتھ مل کر یہ عشائیہ ترتیب دے لیں مجھے آگاہ کر دیجیے گا، میں نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس وقت بہت زیادہ منتشر ہو گیا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ تائی جان اپنی بیٹی سائرہ خانم کے ساتھ مل کر بھائی جان پر مکمل قبضہ جما چکی ہیں۔ اچانک ہی مجھے دادی اماں کا خیال آیا اور میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا اور اندر گیا۔ کمرے کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا، پراسرار تھا۔ میں دادی اماں کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھے اس کا حق ہے دادی اماں کہ اپنے طور پر اپنے فیصلے میں خود کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ پورے ہوش و حواس میں ہیں، کون سی چیز آپ کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھے ہوئے ہے یہ البتہ مجھے نہیں معلوم۔ جب مجھے کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی تو مجبوراً میں اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں۔ آپ مجھے مختلف ہدایات دیتی ہیں، میں کہتا ہوں کھل کر میرے سامنے آئیے۔ آپ آ چکی ہیں میرے سامنے دادی اماں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس بات سے لا علم ہوں تو معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کی بھول ہے۔ اور سنیے، ابھی تک میں آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن آنے والے کل کے بارے میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے بیٹے کی اولاد ہوں، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے نفع ہو یا نقصان آپ میری مدد نہیں کر سکتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ میں دادی اماں کے بالکل قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دادی اماں کا ہاتھ اٹھا اور میری کلائی پر آ پڑا۔ ان کی انگلیوں کی گرفت میری کلائی پر تھی اور مجھے ان کے ہاتھ میں گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود بھی آپ کو بہت چاہتا ہوں دادی اماں، میں نہیں جانتا کہ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، آپ مجھ سے براہ راست مخاطب نہیں کر سکتی، مجھ سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتی، تو ایک کام کیجیے، میں آپ کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کچھ براہ راست بتانے سے مجبور ہیں تو میرے ہاتھ کی کلائی دبائیے، میرا آپ سے گلہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر آپ کی رہنمائی براہ راست چاہوں گا۔ اور یہ آخری فرمائش بھی آپ نے پوری نہیں کی دادی اماں، تو آئی ایم سوری، میں نے کہا، اور اسی وقت مجھے اپنی کلائی پر دادی اماں کی انگلیوں کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ صرف ایک جذباتی احساس نہیں تھا، میں نے ان کے ہاتھ پر نگاہیں جما دیں، ان کی انگلیاں پوری طرح میری کلائی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں اور میری کلائی پر اچھا خاصا دباؤ تھا۔ میں نے جھک کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے دادی اماں، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے تعاون کروں گا، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو، وہ یہ کہ جب بھی آپ بہتر حالت میں آئیں تو سب سے پہلے مجھے مخاطب کیجیے گا۔ میں نے دوسری بار دادی اماں کی انگلیوں کی گرفت اپنی کلائی پر محسوس کی تھی، گویا یہ میری باتوں کا جواب تھا۔ میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا،
میں آپ کے پاس آتا رہوں گا اور آپ سے باتیں کرتا رہوں گا، آپ کا جب دل چاہے مجھے جواب دیجیے گا، چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر میں دادی اماں کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سرفراز بھائی کی باتوں کا بوجھ میرے ذہن پر طاری تھا۔ ماما کے کمرے میں جانے کے بجائے باہر راہداری میں چل پڑا اور رات کے بے قرار سناٹے میں نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر کیسر خان اپنی آرام گاہ میں نظر آیا تو اس کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ معیشت کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور واپس ماما کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں اب ذرا بدلے ہوئے انداز میں سرفراز بھائی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر آ کے پتہ چلا کہ سرفراز بھائی جا چکے ہیں۔ ماما اور دانیہ اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیا وہ اپنی گاڑی میں نہیں گئے؟ کیوں؟ کیا کار باہر موجود ہے؟ ماما نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ کیا کہہ کر گئے ہیں وہ؟ کچھ نہیں، کہنے لگے کہ چلتا ہوں ماما، دانیہ نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پھر بولی، شہاب بھائی، سرفراز بھائی تو بالکل ہی بدل گئے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ ماما بولی، نہیں ماما، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ البتہ یہ بات میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سرفراز بھائی خود اپنی اسکیم کا شکار ہو گئے۔ تائی جان جیسی گھاگ عورت سے مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بھائی جان ان کے پاس گئے تو اس لیے تھے کہ پاپا کی موت میں ان کے کردار کا جائزہ لیں، لیکن صورتحال مختلف ہو گئی اور یہ اچھا نہیں ہوا ماما۔ اب ہمیں مزید محنت کرنا ہوگی۔ بھائی جان کو تائی کے چنگل سے نکالنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن آپ مطمئن رہیں، شہاب ان کے لیے بہت ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ میں آسانی سے تائی جان کو ان پر مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ میں انہیں دلاسے دیتا رہا، لیکن یہ بات حقیقت تھی کہ میرے دل پر بھی بڑا بوجھ تھا۔ رات کو نہ جانے کب تک جاگتا رہا اور اس کے بعد اتنی گہری نیند سویا کہ صبح کو 10 بجے ہی آنکھ کھلی۔ ناشتہ وغیرہ تیار تھا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ دن میں کوئی 11:30 بجے کے قریب بھائی جان کا فون موصول ہوا۔ آفس آ جاؤ، کام ہے تم سے، آ رہے ہو یا نہیں؟ آ جاتا ہوں بھائی جان۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب اپنے رویے کی ساری سختی ترک کر دوں گا اور مصلحت سے کام لوں گا۔ چنانچہ بھائی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ سائرہ خانم بھائی جان کے برابر ہی موجود تھیں۔ بیٹھو، یہ بتاؤ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں حصہ لینا پسند کرو گے یا نہیں؟ آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، میں نے نرمی سے کہا۔ سرفراز بھائی مجھے غور سے دیکھنے لگے اور پھر بولے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بہت بڑی شخصیت کے مالک بن گئے ہیں۔ پاپا نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں شہاب کہ ہم ان تمام چیزوں کو مزید ترقی دیں۔ میں نے پہلے بھی شاید تم سے کہا تھا کہ تم باہر کے تمام معاملات سنبھالو، اس کے لیے اسٹاف رکھو، باقی معاملات میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا خیر چھوڑو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تائی جان ایک ہوٹل میں عشائیہ دینا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کام پر لگا دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے اندر یہ عشائیہ ترتیب دے لیا جائے۔ اس میں کون لوگ شامل ہوں گے بھائی جان؟ شہر کے ہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے بڑے بزنس مین، صنعت کار، اعلیٰ افسران جن سے تائی جان کے گہرے تعلقات ہیں۔ ہمارے اپنے کچھ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ہمارے اپنے کچھ گیسٹ، جسے دل چاہے بلاؤ، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کا تعلق کاروبار کی دنیا سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ کوئی گھریلو تقریب نہیں ہے، معیاری لوگ آئیں گے، معیاری لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ سائرہ خانم، کیا ہم دونوں بھائیوں کے ذاتی معاملات میں بھی آپ کو اتنے اختیارات مل چکے ہیں کہ آپ ان میں مداخلت کر سکیں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… کیوں بھائی جان، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی، تم جسے چاہو بلاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بھائی جان نے کہا۔ میں نے سائرہ خانم کا منہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا اس منصوبے سے، لیکن بس ٹانگ اڑانے والی بات تھی۔ سب سے پہلے میں نے ظاہر حسین سے ایک گاڑی کے سلسلے میں بات کی اور کہا کہ مجھے ایک انتہائی قیمتی لینڈ کروزر چاہیے۔ ظاہر حسین صاحب نے مجھ سے تھوڑے وقت کی مہلت مانگ لی تھی، لیکن جو کام مجھے کرنا تھا اس کے لیے مجھے فوراً گاڑی درکار تھی۔ چنانچہ میں نے رینٹے کار سے ایک اعلیٰ درجے کی گاڑی حاصل کی۔ ڈرائیور کیسر خان ہی تھا۔ سب سے پہلے میں نے پھپھا جمال الدین کے پاس شیخو پورہ پہنچ گیا۔ کافی کچھ لے کر گیا تھا۔ پھپھا جان اور پھپھی جہاں آرا بیگم نے میرا بہترین استقبال کیا اور میری آمد سے بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، پھپھا جان، ایک غرض سے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ ہاں ہاں بولو شہاب، ہم تو اکثر تمہارے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تم بہت اچھے بچے ہو اور تم سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں پھپھا صاحب۔ عرض یہ ہے کہ بھائی جان سرفراز حسین ایک تقریب کر رہے ہیں جس میں تائی یعنی طاہرہ خانم ہمارا تعارف پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں سے کرانا چاہتی ہیں۔ پھپھا صاحب، مجھے کسی کی غیبت کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس فن سے واقف ہوں۔
ताई भाईजान को अपनी मुट्ठी में लेने की फिक्र में सरगर्दा हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि तायरा खानम किस कुमाश की खातून है। इनके मंसूबे को फेल करने के लिए मुझे आप लोगों की मदद दरकार है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? फुप्पी जहां आरा बेगम तो कुछ ना बोली, लेकिन जमालुद्दीन के बारे में ये अंदाज़ा था कि वो किस तरह के आदमी हैं। फ़ौरन ही सीना तान कर बोले, देखो मियाँ, बुरा मत मानना, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं। मैं फिर भी बाहर का आदमी हूँ, लेकिन अगर ताहिरा खानम के सिलसिले में कोई अमल कर रहे हो तो समझ लो सबसे पहले जमालुद्दीन तुम्हारे साथ है। फूफा जान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब ये बताओ करना क्या है? किसी होटल में तकरीब की जाएगी, किसी को इल्म नहीं है कि इसमें कौन कौन शरीक होगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इस तकरीब में शरीक होंगे। क्यों नहीं होंगे? कब है तकरीब? दिन मुंतखब नहीं हो सका, लेकिन एक दिन पहले मैं आपको इत्तला दे दूँगा। आपको लेने के लिए गाड़ी भेज दूँगा। कैसर खान आपको लेने आएगा। बेटे, हम ज़रूर आ जाएंगे, तुम इत्मीनान रखो। हम इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि अभी से तैयारियां शुरू कर देंगे। ज़रा कुछ मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बताएं। अगर माली खिदमत की बात कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर हुई तो बेतकल्लुफ़ी से तुमसे कह देंगे। जी फुफ्फा जान, मुझे मुसरत होगी। मैं तो डरते डरते आपको कोई पेशकश नहीं करता कि कहीं आप इसे अपनी अना पर ज़र्ब ना समझें। अम्मा नहीं, कहाँ की बातें कर रहे हो? जब दिल चाहे जो पेशकश करना चाहो कर दिया करो। फुफ्फा जान ने मिजाज लहजे में कहा, और यहाँ से मुतमईन होने के बाद मैंने कैसर खान से कहा कि अब हमें साहिवाल चलना है। दादा अब्बू को तैयार करना ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन अपने इस मंसूबे की तकमील मेरे लिए बेहद ज़रूरी थी। चुनांचे ये लंबा सफ़र तय करके मैं एक बार फिर अर्जुमन के दौलत खाने पर पहुंच गया, और कैसी अनोखी बात थी कि घर का दरवाज़ा अर्जुमन ने ही खोला था। मुझे देखकर कुछ लम्हों के लिए साकत रह गई। कैसी हो अर्जुमन? आपको देख देख कर बार बार झूठ बोलने को दिल चाहता है, अर्जुमन ने शौकी से कहा। तो फिर यहीं खड़े खड़े बोल दो, मैंने भी चुगुस्ता आवाज़ में कहा। आप यकीन कीजिए, रात को मैंने ख्वाब में देखा था कि आप आ रहे हैं, और इसीलिए आज फिर स्कूल नहीं गई। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बतों के रास्ते हमवार कर रहा है। कौन है अर्जुमन? शहाब आए हैं अम्मी, अर्जुमन ने निगाह तारा की आवाज़ सुनकर कहा, और जल्दी से पीछे हट गई। मैं अंदर दाखिल हुआ। समन आरा और निगाह तारा अंदरूनी कमरे में थी। बाहर निकल आई, मुझसे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, बड़े प्यार से बिठाया। समन आरा बेगम ने कहा, तुम सोचोगे कि सामने आ जाते हो तो हम तुमसे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन खुदा की कसम आजकल हमारे ज़्यादातर मौजू तुम लोग ही रहते हो। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी बातें करके। क्यों नहीं, मुझे खुद भी हर वक्त आप लोगों का ख्याल रहता है। दादा अब्बू कहाँ हैं? बाज़ार से कुछ लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। इतनी तकलीफ़ होती है दादा अब्बू को, इंसान हर चीज़ का आदी हो जाता है। तुम सुनाओ, खैरियत से तो हो ना? जी, एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, दादा अब्बू के आ जाने पर बताऊँगा। निगत, चाय बनाओ जल्दी से। हाँ, और ज़रा कड़क। शेखुपुरा से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। कहाँ गए थे? फुप्पी जहांआरा बेगम के घर। खैरियत से तो है ना? जी। इतनी देर में दादा अब्बू बैसाखी टेकते हुए आ गए। मुझसे मिलकर वो भी बहुत खुश हुए थे। यार एक बात कहूँ, अब दिल चाहने लगा है कि थोड़ा सा और जीऊँ। तुम्हारे मिल जाने से न जाने क्यों दिल को एक तकलीफियत का एहसास होता है। दादा अब्बू, जो कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। वो दरख्वास्त मामा ही को ज़ेब देती है, और वो यहाँ आकर दरख्वास्त करें। फ़िलहाल जो कुछ मैं कहने आया हूँ, इसके लिए भी ज़रूरत और बड़ी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप इनकार नहीं करेंगे। हमसे मांग रहे हो, चलो क्या याद करोगे, मांग लो। दादा अब्बू सर मस्ती में बोले। निगाह तारा चाय का पानी चढ़ा आई थी, आकर कहने लगी, असल में तुम लोगों की बातों से दूर नहीं रहना चाहती। दोबारा किचन में जाऊंगी तो ये कहकर जाऊंगी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मज़ीद बातें ना की जाएं। निगाह तारा की बात सुनकर सब हंसने लगे थे। दादा अब्बू ने कहा, भाई ये साहबजादे हमसे कुछ मांग रहे हैं। निगत, क्या हमारी तकदीर बदलने वाली है कि हम जैसे कलाशों से कुछ मांगा जा रहा है? दादा अब्बू, आपके कदमों की खाक आपके सामने है, बड़े मान से मांग रहा हूँ, इनकार ना कीजिएगा। अरे बाबा मांग लो जल्दी से, यहाँ दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी हैं। दादा अब्बू, आपको लाहौर आना है, लोग कमाल कर रहे हो, ये तो हमारी अपनी ख्वाहिश है। तुम ये बताओ मांग क्या रहे हो? दरअसल दादा अब्बू, मैं ताई यानी ताहिरा खानम हमारी एजाज़ में एक तकरीब दे रही हैं। ये तकरीब एक होटल में होगी और मैं आपकी शिरकत चाहता हूँ। जी दादा अब्बू, थोड़ी तफसील बताना चाहता हूँ, मैंने कहा, और फिर वो सारी बातें दादा अब्बू को बता दी जो मेरे जहन में थी। दादा अब्बू सोच में डूब गए, फिर बोले, देखो बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन तुमने कहा है इसलिए मैं टाल नहीं सकता। तकरीब के दिन से मुझे आगाह कर देना, गाड़ी भेजनी पड़ेगी तुम्हें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं।
دادا ابو میری آرزو ہے کہ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں، مجھے آپ کے تجربے کی ضرورت ہے، اور اب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرفراز بھائی تائی کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو چکے ہیں، مجھے آپ جیسے تجربہ کار انسان کی ضرورت ہے جو میری مدد کر سکے، ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ اللہ نہ کرے بیٹے، میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں ضرور اس سر انجام دوں گا۔ معاف کرنا، بار بار یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ میرے دل میں امتیاز احمد کا احسان اتارنے کا جذبہ نہ جانے کب سے پروان چڑھ رہا ہے۔ خدارا مجھے لالچی مت سمجھنا، یہ مت سوچنا کہ تمہیں صاحب حیثیت پایا تو اپنی غریبی مٹانے کے لیے تمہاری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسا کبھی مت سوچنا۔ میں نے دادا ابو کا اکلوتا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پاؤں پکڑ کر میں نے عاجزی سے کہا، دادا ابو، پاپا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں سوچوں گا۔ بس مجھے یقین ہے، اس کے بعد میں اور کوئی یقین دہانی نہیں چاہتا۔ ان لوگوں کو تیار کرنے کے بعد چائے وغیرہ پی اور واپس جانے کی اجازت مانگی تو دادا ابو نے کہا، اگر تمہارا فوری جانا ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں تیار ملیں گے۔